بہتر کوئی چیز باپ نے اپنے بچے کو نہیں دی کہ جو قرآن کی تعلیم دے دیتا ہے. تو سب سے جو بنیادی چیز ہمارے اوپر لازم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ضروریات دین سکھائیں. بچے یہاں پر آئے ہیں, اگر تھوڑا سفر کرنا بھی پڑ جائے, سم ٹائم اسکول بہت دور ہوتا ہے تو ہم وہاں پر بھیجتے ہی ہیں کیونکہ پڑھنا ضروری ہے. اگر آپ کے گھر سے مسجد بھی دور ہے تو آپ لوگوں کو یہی میں عرض کروں گا, آپ اپنے بچوں کو پھر بھی مسجد میں بھیجیں. کہاں بھیجیں؟ مسجد میں آئیں گے تو مسجد کے اندر ظاہر اسکول میں بھی بچے ہی ہوتے ہیں, وہاں پر بھی تو بچے پڑھتے ہیں, تو یہاں پر بھی بچے ہی ہوتے ہیں, لیکن یہاں اور وہاں کے بچوں میں یہ ڈفرینس ہے, وہاں وہ دنیاوی تعلیم لے رہے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر قرآنی تعلیم لے رہے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں. تو یہ سم ٹائم کچھ باتیں بولتے ہیں کہ میرا بچہ بس الگ الگ رہے اور وہ پڑھ لے, تو میرے خیال سے یہ کوئی بہت اہم چیز نہیں ہے. اگر کسی استاد سے فزیکل پڑھنا پاسبل ہو تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. آن لائن میرا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. میں جب ہائی اسکول میں پرنسپل تھا تو کووڈ کے اندر ہم آن لائن سارا کرتے تھے, اور ہمارے پورے پاکستان میں بلکہ اور پوری دنیا میں آن لائن کلاسز ہوتی تھی, اس کو مینیج کرتے تھے زوم کے تھرو, ساری چیزوں کے تھرو. لیکن ہم نے اس کا نتیجہ یہی نکالا تھا کہ جو آن لائن اسٹڈی ہے اور فزیکل اسٹڈی ہے یہ دونوں میچ نہیں ہو سکتی, یا آپس میں مل نہیں سکتی. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہاں پر آپ کے پاس بہت زبردست ایک مدرسہ قائم ہے, اور میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں, پھر بتا رہا ہوں کہ یہ مدرسہ صرف آپ کا مدرسہ نہیں ہے بلکہ اوور آل پورے اسپین کے مدارس اسی مدرسے سے چلتے ہیں. تو یہاں سے جتنے بھی بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں پورے اسپین میں, ان کا ٹیسٹ یہیں سے ہوتا ہے, اور جن کو بھی سند ملتی ہے اس چیز کی وہ بھی یہیں سے ملتی ہے. تو ہمارے پاس تو بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے کہ ہم اس کو اویل کریں, بجائے اس کے کہ آن لائن جائیں کہیں اور جائیں. آپ کے پاس ایک اچھے اگر قاری صاحب موجود ہوں تو آپ کو ان سے فائدہ لینا چاہیے. اسی فائدے کو حاصل کرتے ہوئے ماشاءاللہ ہمارے دو بچوں نے, ایک ہے ابو بکر بھائی اور ایک ہے بنت آصف قادریہ, نام سعدیہ بیٹی کا نام ہے, چھوٹی سی ہے ماشاءاللہ. ان دونوں نے قرآن پاک مکمل کر لیا, تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ چھوٹے بچے قرآن مکمل کر لیں. اور میں اس بچی کے میں اتنا صرف کہنا چاہوں گا کہ میرے خیال سے ہمارے ٹیسٹ سیشن ہر مہینے ہوتے ہیں, تو پچھلے 3-4 سالوں میں مجھے یاد نہیں ہے, شاید وہ اسٹارٹنگ میں نہ ہوا ہو, لیکن وہ پچھلے 3 سے 4 سال میں فرسٹ, سیکنڈ یا تھرڈ پوزیشن کے اندر ہے. آپ اس سے قرآن پاک سنیں تو آپ کو لگے قاریہ پڑھ رہی ہے, چھوٹی سی بچی ہے, جب وہ پڑھتی ہے تو مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ اس نے مجھ سے جس دن پہلی دفعہ الف پڑھنا سیکھا تھا, الف بھی ٹھیک نہیں پڑھ رہی تھی, کیونکہ بہت سارے لوگوں کا پروننسیشن الف کا بھی ٹھیک نہیں ہوتا. آپ کہیں گے بالکل سمپل ہے, لیکن اس میں بھی غلطی ہو جاتی ہے. تو وہ بچی اس قدر ماشاءاللہ پڑھنے میں مہارت رکھتی ہے بہت اچھے انداز میں, اور اس کی غلطی کئی کئی مہینے تک مجھ سے میں نے نہیں نکالی. مجھے ابھی یاد نہیں کہ پچھلی غلطی اس کی فرسٹ ٹائم لاسٹ ٹائم کب ہوئی تھی. تو اتنا اچھا قرآن اگر کوئی آپ کا بچہ اتنی عمر میں پڑھتا ہے تو والد صاحب کے لیے اور آپ سب کے لیے بہت فخر کی بات ہے. تو میں مبارکباد دوں گا آصف قادری صاحب. آصف میں بھی کسی اور کو ذمہ داری دے دیں, آپ ادھر آ جائیں. تو یہ ہمارے عمران بھر صاحب ہیں, ان کے بھی بیٹے ہیں ابو بکر بھائی, آپ بھی ادھر آ جائیں. ابو بکر بھائی کو کیا دے دیں, چلیں. ابو بکر بھائی کوئی تلاوت کو سورہ سنائیں گے؟ چلیں آپ ایسے سنائیں. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہ ان کو برکت دے, ایک دم سے بچے کے لیے قلب پسینہ ابھی پیچھے سے محسوس ہوا ہے. یہ بڑے اچھی سجیشن ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اصل میں اسکول میں اب ان کا شروع ہو گیا ہے, تو یہ بڑی اچھی سجیشن. ہم لاہور میں ایسا پریکٹیکل کرتے تھے, یہ مدرسے کے ایک بچے کو تلاوت کرواتے تھے ہر دفعہ. تو اگر پاسبل ہوا تو انشاءاللہ ہم یہ کریں گے. آپ کی سجیشن اچھی ہے.
آصف بھائی آپ کو مبارک ہو، اور عمران بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہم نے یہ بھی 3 سال کی تھی، آپ بول سکتے ہیں، کچھ بولنا چاہیں کیونکہ ہمارے بندے کہتے ہیں کہ مسجد کو ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں جب فیملی کا ساتھ نہیں ہوں، ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ مسجد چاہیے، ہیلپ کریں، لیکن ہمارے بندے ہم پاکستان میں ہیلپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے بندے یہ کہیں کہ ہم مسجد کی ہیلپ پاکستان میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جتنی ضروری کی طرح بے شک اتنی ضروری ہے، لیکن ہمیں زیادہ ضروری ہے۔ میری بیٹی 3 سال کی چل رہی ہے، اس کو کسی چیز کا بھی نہیں پتا تھا، تو الحمدللہ قائد صاحب جیسے کہہ رہے ہیں، اس کو جو مرضی پوچھ لیں، ہر چیز صحیح پرفیکٹ بتاتی ہے، مذہب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ادھر سے ادھر اگر آج ہم لوگ ہماری مسجد ہے تو ہم نے کتنا اور دینا ہے، ہمارے آنے والے نسلوں کی ضرورت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد الحمدللہ قاری صاحب نے جتنی محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحیح دے، کیونکہ ان کا سایہ ہمارے پاس سلامت رہے، کیونکہ انہوں نے محنت کی تو ہمارے بچے خوشی آتے ہیں، کیونکہ ہم نے بات سننا چاہنا تو میری بیٹی نہیں جاتی، کہتی ہے کہ میں تو مسجد طرف ادھر بھی جا کے سب بھیج دیتی ہے کہ اتنا مطلب آن لائن بھیج دیتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، اس بچی کو جو چھوٹی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، نماز اس کا ترجمہ پورا ہے، ایسے نہیں آتا کہ آرڈر پہ، وہ سیکوینس کے ساتھ سناتی ہے، ٹھیک ہے، کلمے آتے ہیں، امام کی صفات آتی ہیں۔ اچھا، ان کی 2 کتابیں لگی ہوئی ہیں جو اسلام کی بنیادی باتیں، اس بچی کو اس کتاب دونوں کتابوں میں جتنا سلیبس ہے وہ سارا فر آتا ہے، سیرت کے اوپر ہے، حضور علیہ السلام پر ہے، فرشتوں کے اوپر ہے، آخرت کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، قبر کے اوپر ہے، حشر کے اوپر ہے، اس کو سارے سوالوں کے جواب آتے ہیں۔ پھر 10 صفحات ہیں جو دعاؤں کے ہیں، وہ دعائیں جو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہم نے سنی نہیں ہوں گی، وہ دعائیں بھی اس کو آتی ہیں۔ تو مطلب یہ کہ اس کا ایکسٹرنٹ ورک ہے، اور باقی بچے بھی ہم اسی روٹین میں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبت اسلام رکھے اور ان بچوں کا پڑھنا قبول فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ، پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا نصیب فرما، ہم سب کو بے انتہا حضور سے محبت عطا فرما، عشق رسول کی دولت ہمیں بھی عطا فرما، یہ دولت ہماری اولادوں میں منتقل فرما۔ اے اللہ، خواب میں بھی بے ادبی سے محفوظ فرمانا، ہماری نسلوں میں بھی کوئی بے ادب پیدا نہ فرمانا۔ اے اللہ، ہماری اس مسجد کو تا قیامت آباد فرما، آباد کرنے والوں کے دلوں، گھروں کو، کاروباروں کو آباد فرما۔ اے اللہ، تمام اہل محبت کی خیر فرما، تمام کارواں والوں کی خیر فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض اتارنا نصیب فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، پیارا آقا علیہ السلام کے وسیلے سے دعا گو ہیں، ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے ہر بے کس و مجبور کی، جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، نگاہوں کے سامنے ہو چہرے مصطفیٰ، در پر جاری ہو پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاتے جاتے منہ میٹھا کرتے رہے۔